السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے خیریت کے ساتھ ہوں گے۔ پرانی اردو میں ایک کہاوت مشہور ہے، پانڈے جی پچھتاؤ گے وہی چنے کی کھاؤ گے۔ ہوا یہ تھا کہ پانڈے جی کو ایک مرتبہ بھوک لگی، وہ اپنے گھر گئے، بیوی نے ان کو چنے کی روٹیاں پکا کر دی۔ پانڈے جی کو چنے کی روٹیاں بالکل پسند نہیں تھی، تو وہ ناراض ہو کر گھر سے باہر چلے گئے۔ شام تک گھومتے گھامتے رہے، کھانے کو کچھ نہیں ملا، تو تھک کر شام کو گھر واپس آئے اور دسترخوان پر خاموش سے بیٹھ گئے۔ بیوی سمجھ گئی کھانے کے لیے مانگ رہے ہیں، تو وہ وہی چنے کی روٹیاں لا کر سامنے رکھی، تو پانڈے جی خاموشی سے کھا گئے۔ تو یہی حال ہے آج کل ہمارے سلفی اور اہل حدیث علماء کا، کہ شروع سے ہمارے علماء، ہمارے اکابر کہتے رہے کہ تقلید بہت ضروری ہے، تقلید کرنے سے آدمی فتنوں سے بچ جاتا ہے، لیکن یہ لوگ نہیں مانے۔ اب جب ان پر مصیبت آئی تو یہی اہل حدیث پلٹ کر اسی تقلید کو منہج سلف اور فہم سلف کا نام دے کر اپنا رہے ہیں۔ تو یہ منہج سلف اور فہم سلف آخر ہے کیا؟ کل تک جو اہل حدیث اور سلفی علماء کہتے تھے کہ ہمیں قرآن اور حدیث کافی ہے، اللہ نے ہمیں دو ہاتھ دیے ہیں، ایک ہاتھ میں قرآن، ایک ہاتھ میں حدیث، تیسرا کوئی ہاتھ نہیں، اس لیے تیسری کوئی چیز بھی نہیں ہے۔ تو کل تک جو اہل حدیث اور سلفی علماء قرآن اور حدیث کو فقط فالو کرنے کی بات کرتے تھے، آج وہ منہج سلف اور فہم سلف کی بات کیوں کر رہے ہیں؟ آخر کیا مجبوریاں ہیں انہیں کہ قرآن اور حدیث کو چھوڑ کر یا قرآن اور حدیث کے ساتھ منہج سلف اور فہم سلف کو بھی شامل کر رہے ہیں اور منہج سلف اور فہم سلف کا نعرہ لگا رہے ہیں؟ اس ویڈیو سیریز میں اسی فنڈے کی خبر لینے کی کوشش کریں گے۔ ٹاپک بھی نیا ہے اور باتیں بھی بہت زیادہ کہنے کی ہیں، اس لیے آپ اطمینان سے پوری ویڈیو دیکھیں اور اس سیریز کی جتنے بھی ایپیسوڈ آپ کے سامنے آئیں گے سب کو واچ کریں۔ اگر آپ کو کوئی بھی ڈاؤٹ ہو، کوئی بھی شک اور اشکال ہو تو کمنٹس میں ہمیں بالکل کھلے دل سے پوچھ سکتے ہیں۔ تو اس سیریز کی 3 سے 4 ویڈیو ہو سکتی ہیں، 1 بائی 1 سب کو واچ کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ اب بلا کسی تاخیر کے چلیے فرسٹ ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ اس پوری سیریز میں ہم مینلی 4 پوائنٹس پر فوکس کریں گے۔ پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ صرف قرآن اور حدیث پر چلنے کا دعویٰ کرنے والے اہل حدیث اور سلفی اچانک کیوں منہج سلف اور فہم سلف کی بات کر رہے ہیں۔ دوسرا پوائنٹ ہمارا ہوگا کہ فہم سلف اور منہج سلف کا ایکچوئل میننگ کیا ہے، اور تیسرا پوائنٹ ہمارا یہ ہوگا کہ سلف کسے کہتے ہیں، اور چوتھا پوائنٹ یہ ہوگا کہ کیا فہم سلف اور منہج سلف ریئل ورلڈ میں پاسبل بھی ہے یا نہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم فرسٹ پوائنٹ پر ڈسکس کرتے ہیں۔ فرسٹ پوائنٹ یہ ہے کہ منہج سلف اور فہم سلف کی دعوت یہ سلفی اور اہل حدیث اسکالرز آخر کیوں دے رہے ہیں؟ انہیں وہ کون سی مشکلات پیش آئی ہیں کہ اب تک جو لوگ صرف قرآن اور حدیث کی بات کرتے تھے، آج قرآن اور حدیث کے ساتھ انہیں منہج سلف اور فہم سلف کی بھی بات کرنے کی ضرورت پیش آئی۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے ہمیں انڈین سلفیت اور انڈین اہل حدیث موومنٹ کی تھوڑی سی ہسٹری سمجھنی ضروری ہوگی۔ انڈیا میں سلفی موومنٹ اور اہل حدیث موومنٹ کی شروعات ایکچول میں رد عمل کی نفسیات یعنی سائیکالوجی آف ریئیکٹیوٹی کی وجہ سے ہوئی ہے۔ لیٹ می ایکسپلائن۔ کوئی بھی آئیڈیالوجی اپنے انیشیل اسٹیج میں بالکل سمپل اور سادہ ہوتی ہے، جو وہ اپنے اوریجن سے دور ہوتی جاتی ہے اور اس پر وقت گزرنے لگتا ہے تو ویسے اس آئیڈیالوجی کے اندر کمپلیکسٹی بڑھتی جاتی ہے۔ یہ ایک لمبی تھیوری ہے، اس کی چند تفصیلات میں نے اس ویڈیو میں بیان کی ہے، آپ آئی بٹن کلک کر اس کو واچ کر سکتے ہیں۔ موو ٹو دا ٹاپک۔ انڈیا کے اندر حنفیت سب سے پہلے آیا تھا۔ جب حنفیت سب سے پہلے آیا تھا تو وہ بھی ایک آئیڈیالوجی کے طور پر آیا تھا، تو حنفیت کے اندر بھی زمانہ گزرنے کے ساتھ ساتھ غلو اور ایکسٹریمزم پیدا ہونا شروع ہو گیا۔ یہاں تک غلو اور ایکسٹریمزم پیدا ہوا کہ لوگ حنفی فقہ کے علاوہ قرآن اور حدیث کو بھی چھوڑ رہے تھے۔ حدیث اور علوم الحدیث کے سبجیکٹ ڈھیلے ہو رہے تھے، لوگوں کو حنفیت ہی قرآن اور حدیث سے زیادہ پسندیدہ تھی۔ تو آپ کو معلوم ہے ایوری ایکشن ہیز ایکول اینڈ اپوزٹ ری ایکشن، تو اس اصول کے حساب سے حنفیہ کے اندر جو یہ غلو اور ایکسٹریمزم پیدا ہوا تھا اس کے ری ایکشن میں
کئی سارے نریٹیوز کریٹ ہوئے. ان میں سے 2 نریٹیو بہت زیادہ مشہور ہوئے. پہلا نریٹیو دیوبند نریٹیو تھا. ان کا مین فوکس تھا کہ حنفیت کو ریفارم کرنا چاہیے، حنفیت کو اصلاح کرنے کی ضرورت ہے. چنانچہ انہوں نے یہ سوچا کہ ایکسٹریمزم کو اوور کم کرنا ہی اس کا سب سے بہترین سلیوشن ہے. چنانچہ حنفیت کے بہت سارے مسائل کو جو قرآن اور حدیث کے واضح اگینسٹ جا رہے تھے، دیوبند موومنٹ نے ان سب کو کنڈم کیا اور باقی حنفیت کو ریفارم کرنے کی کوشش کی. ہم اس کو کریکشنل نریٹیو کہہ سکتے ہیں. دوسرا جو بہت بڑا نریٹیو انڈیا کے اندر پیدا ہوا وہ اہل حدیث یا سلفی نریٹیو تھا. ان لوگوں کا مین فوکس یہ تھا کہ حنفیت کی میتھڈالوجی غلط ہے، لہٰذا حنفیت کی میتھڈالوجی کو ریپلیس کر دینا چاہیے ایک آلٹرنیٹیو میتھڈالوجی سے. چنانچہ ان لوگوں نے حنفیت کے پورے میتھڈالوجی کو ختم کر کے ایک نیا فریم ورک تشکیل دیا. تو اس موومنٹ کو، اس نیریٹیو کو ہم آلٹرنیٹیو نیریٹیو کہہ سکتے ہیں. تو ان لوگوں نے جو آلٹرنیٹیو نیریٹیو پیش کیا وہ قرآن اور حدیث کا نیریٹیو تھا. دیوبند نیریٹیو کے اندر نیاپن کچھ بھی نہیں تھا. وہ صرف حنفیت کے اندر جو ایکسٹریمزم آ گیا تھا اس کو اوور کم کرنا چاہتے تھے، اس کی ریفارمیشن چاہتے تھے. اس لیے وہ لوگ حنفیت سے الگ ہو کر اپنے آپ کو انڈیویجول آئیڈینٹی بنا کر پیش کرنا نہیں چاہتے تھے. جبکہ اہل حدیث نیریٹیو ٹوٹلی ڈیفرنٹ نیریٹیو تھا. ان کے لیے بہت ضروری تھا کہ وہ اپنی آئیڈینٹی کو الگ سے دکھائے. چنانچہ ان لوگوں نے اپنے آپ کو الگ کر کے دکھانا شروع کر دیا. یہیں سے اہل حدیث موومنٹ کی شروعات ہوتی ہے اور یہیں سے اہل حدیث موومنٹ ٹریڈیشنل موومنٹ سے اپنے آپ کو علیحدہ بنا کر پیش کرتا ہے. اب تک جو آئیڈینٹی وہابی آئیڈینٹی کہی جاتی تھی، اب وہ باقاعدہ اپنے آپ کو اہل حدیث موومنٹ کے نام سے، اہل حدیث کے نام سے رجسٹرڈ کر کے اپنی آئیڈینٹی کو ان لوگوں نے دنیا کے سامنے رکھا. یہ آئیڈینٹی کی بات آپ نوٹ کر لیں، انشاءاللہ ویڈیو کے آخر میں ہم اس آئیڈینٹی پر بھی ڈسکس کریں گے. تو اب تک اہل حدیث موومنٹ بہت پھیل چکا تھا. اہل حدیث موومنٹ بھی ایک آئیڈیالوجی ہے، اور ویڈیو کے شروع میں جیسے ہم نے کہا تھا کہ ہر ایک آئیڈیالوجی وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ کمپلیکسٹی کی طرف جاتی ہے، اس کے اندر غلو اور ایکسٹریمزم پیدا ہوتا ہے. اسی طرح اہل حدیث موومنٹ کے اندر بھی غلو اور ایکسٹریمزم پیدا ہونا شروع ہو گیا. اسپیشلی ساؤتھ کے اہل حدیث کے اندر مدخلیت نام کا فتنہ بھی پیدا ہونا شروع ہو گیا. اسٹریٹ فارورڈ کرتے ہوئے میں کہتا ہوں کہ سلفیت کے اندر مدخلیت کی وجہ سے جو ایکسٹریمزم پیدا ہو گیا تھا، اس مصیبت کے علاوہ بھی اہل حدیث اور سلفی موومنٹ کے اندر 3 میجر ایشوز پیدا ہو گئے تھے. پہلا ایشو یہ تھا کہ سلفی گراؤنڈ لیول کے اندر یہ نیریٹیو سیٹ کر چکے تھے کہ قرآن اور حدیث کے علاوہ کچھ بھی قبول نہیں کریں گے. لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ٹیکنالوجی کی ترقی کی وجہ سے نئے نئے مسائل پیدا ہونے شروع ہو گئے. نئے نئے مسائل کے حل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اجتہاد کیا جائے، اور اجتہاد کے لیے ضروری ہے کہ اجماع اور قیاس کو انٹروڈیوس کیا جائے. اہل حدیثوں کے لیے یہ بڑا مسئلہ تھا کہ اگر وہ اجتہاد کرتے ہیں تو انہیں اجماع اور قیاس کو پبلکلی ایکسیپٹ کرنا ہوگا، اور اگر وہ پبلکلی اجماع اور اجتہاد کو، قیاس کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے تو نئے مسائل حل نہیں ہو سکتے. تو اہل حدیثوں کے لیے یہ بہت بڑا ایشو بن کر سامنے آیا کہ وہ اگر اجماع اور قیاس کو قبول کرتے ہیں تو بھی مسئلہ ہے، اور اگر وہ اجماع اور قیاس کو قبول نہیں کرتے ہیں تو بھی مسئلہ ہے. دوسرا ایشو یہ تھا کہ اہل حدیث موومنٹ اور سلفی موومنٹ ایکچول میں حنفیت کے اندر جو ایکسٹریمزم پیدا ہو گیا تھا اس کے ریاکشن میں پیدا ہوئی. لیکن اب مسئلہ یہ تھا کہ خود حنفیت کے اندر کئی سارے موومنٹ شروع ہو گئے تھے جو حنفیت کو ریفائن کر رہے تھے. جیسے انڈیا کے اندر دیوبند اور ندوہ موومنٹ شروع ہو گیا تھا جو خود حنفیت کو ریفائن کر رہا تھا اور ریفارم کر رہا تھا. اور اسی طرح آج کے زمانے میں، قریب کے زمانے میں، اسلامک فقہ اکیڈمی انڈیا اور اسی طرح ادارۃ المباحث الفقہیہ جیسے آرگنائزیشن سامنے آ گئے جنہوں نے پوری محنت کے ساتھ
حنفیت کے اندر سے اس ایکسٹریمزم کو نکالنے کا کام ادا کیا۔ اب جو نیریٹو اہل حدیث اور سلفی موومنٹ کا تھا وہ ریاکشن کے طور پر پیدا ہوا تھا۔ جب ایکشن ہی نہیں رہا، جب حنفیت کے اندر غلو ہی نہیں رہا، تو ریاکشن کی بھی ضرورت باقی نہیں رہی۔ تو اس حساب سے سلفی موومنٹ اور اہل حدیث موومنٹ ڈھیلا پڑتا گیا۔ یہ سلفیوں کے لیے دوسرا بڑا چیلنج تھا، دوسرا بہت بڑا مسئلہ تھا۔ تیسرا مسئلہ یہ تھا کہ نئے نئے گروپس خود انہی کی میتھڈالوجی کے اوپر بن رہے تھے۔ کئی سارے گروپس ایسے سامنے آ رہے تھے جو انہی کی طرح قرآن اور صحیح حدیث کا نام لے رہے تھے، لیکن ریالٹی میں، ریئل ورلڈ میں وہ ان سے بالکل الگ نظر آ رہے تھے۔ اگر میں تمل ناڈو کی حد تک بات کروں تو قرآن اور حدیث کا نام لے کر یہاں 10 گروپ بن رہے تھے، اور 10 گروپ اور جماعتیں میدان میں آ چکی تھی۔ TNTJ، INTJ، NTF، YMF اور JAG اور اس طرح کے بہت سارے گروپس تمل ناڈو کے اندر صرف قرآن اور حدیث کا نام لے کر پیدا ہو رہے تھے۔ اسی طرح ملکی سطح پر انجینئر محمد علی مرزا کے ماننے والے اور اس کے خیالات بھی پھیل رہے تھے۔ تو بیوٹی یہ ہے کہ یہ سارے فرقے، یہ ساری جماعتیں، یہ سارے گروپس نام تو قرآن و حدیث کا لے رہے تھے، لیکن ریئل ورلڈ میں سلفیوں سے بالکل الگ نظر آ رہے تھے، اہل حدیثوں سے بالکل الگ نظر آ رہے تھے۔ تو اہل حدیثوں کو یہ بھی بڑا مسئلہ تھا کہ نام تو سب قرآن اور حدیث کا لے رہے ہیں، لیکن اتنے ریئل ورلڈ میں اتنے الگ الگ کیوں نظر آ رہے ہیں؟ تو مینلی ان 3 کارنوں کی وجہ سے سلفی موومنٹ اور اہل حدیث موومنٹ ڈھیلا پڑ رہا تھا۔ عوام اہل حدیث اور عوام سلفی دوسرے گروپوں میں جمپ ہو رہے تھے، تو اہل حدیث لوگ، اہل حدیث مذہب اور اہل حدیث مسلک کانشیسلی یا انکانشیسلی آئیڈینٹی کرائسس کا شکار ہونے لگ گیا۔ ظاہر سی بات ہے کہ جب اتنا بڑا انفراسٹرکچر بنا لیا گیا ہو کسی مسلک کے نام پر، کسی آئیڈیالوجی کے نام پر، اور اس کی اتنی مسجدیں بن گئی ہو، اتنے مدرسے بن گئے ہو، اور جس کے نام پر بڑی بڑی جمعیتیں بن گئی ہو، تو اس کو مٹتا ہوا کیسے چھوڑا جا سکتا ہے؟ تو اہل حدیث اور سلفی موومنٹ اسی پریشانی میں تھی کہ ٹھیک اس وقت ان کے لیے مدخلیت نے سپورٹ کیا، مدخلیت نے آ کر ان کے لیے ریوائیول کا کام کیا۔ اب یہ مدخلیت کس چڑیا کا نام ہے، مدخلیت نے کس طرح سلفی موومنٹ کو سپورٹ کیا، یہ ایک ڈیٹیل ٹاپک ہے۔ اس پر ہم نے ڈیڈیکیٹڈ ویڈیوز اپنے چینل پر اپلوڈ کر دیے ہیں، تقریباً 2 ویڈیوز ہماری پلے لسٹ پر ہے، آپ جا کر انہیں دیکھ سکتے ہیں مدخلیت کے نام سے۔ اگر آپ ہماری ان ویڈیوز کو دیکھیں گے تو آپ کو یہ بات کلیئر ہو جائے گی کہ مدخلی موومنٹ بھی کوئی ایکسٹرا آرڈنری زبردست قسم کی موومنٹ نہیں تھی، بلکہ مدخلیت نے کانفلکٹ تھیوری کو یوز کر کے اپنی جماعت کو بلڈ کیا تھا۔ کانفلکٹ تھیوری کا مطلب ہے کہ اپنے بھیڑوں کو بھیڑیے کا خوف دلا کر اپنی ریوڑ کے اندر بچا کر رکھو۔ تو سلفی اور اہل حدیث موومنٹ نے بھی یہ تھیوری کو اپنا لیا اور اپنی بچھڑنے والی، بھاگنے والی عوام کو ایک فیک دشمن انٹروڈیوس کرا کر اپنی جماعت میں بچا کر رکھا۔ وہ فیک دشمن تھے قبر پرست اور درگاہ پرست لوگ۔ عوام کو کہنے لگ گئے کہ اگر سلفی منہج سے ہٹ جاؤ گے تو جہنم کے کتے بن جاؤ گے، محفوظ رکھو ورنہ ایمان برباد، عقیدہ خراب اور جہنم کے کتوں کے گروہ میں شامل ہو جائے۔ سلفی موومنٹ سے ہٹ جاؤ گے، منہج تمہارا برباد ہو جائے گا۔ اس طرح کے جملے کہہ کر جو اہل حدیث عوام دوسرے گروپوں میں، دوسرے جماعتوں میں شامل ہونا چاہتی تھی، ان کو اپنی جماعت میں کھینچ کر رکھا۔ بالکل ایگزیکٹلی اسی طرح جیسے بعض بھولے بھالے ہندوؤں کو بعض شدت پسند ہندو مسلمانوں کا خوف دلا کر اپنے طرف کھینچ کر رکھتے ہیں، اسی طرح ان سلفی اور اہل حدیث کے لوگوں نے بھی اپنی عوام کو اپنے گروپ میں بچا کر رکھنے کے لیے مدخلیت کا سہارا لیا۔ اس پورے پروسیس میں ان لوگوں نے جو ٹول یوز کیا تھا وہ منہج سلف اور مسلک سلف کا ٹول تھا۔ اب یہ سوال باقی ہے کہ آخر یہ منہج سلف اور فہم سلف ہے کیا؟ تو انشاءاللہ العزیز اگلے ایپیسوڈ میں ہم اس کا جواب لے کر حاضر خدمت ہوں گے۔ تب تک کے لیے انتظار کیجیے۔ انتظار کیوں کرنا ہے؟ تب تک ہماری مدخلیت والی پلے لسٹ آپ دیکھ لیں، انشاءاللہ العزیز بہت کلیئرٹی ملیں گی، لنک ادھر آپ کو کہیں مل جائے گا۔ بس جی، بہت بہت شکریہ۔
اگلے ویڈیو میں ملتے ہیں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تذكر يوما كنت تعانق دمعة الفكر تناجي الله في صبر وترجو رحمة تسري فعاش القلب إخلاصا وصرت تحوم كالطير تحلق في ثقافات وتنهل من ربى الخير